کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے نہ خوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب کے پاس ہوتے ہوئے بھی عجیب سا خلا محسوس کرتا ہے، ایک بے نام سی کمی، گویا وہ کسی اور دنیا کا باسی ہے اور غلطی سے اس دنیا کی طرف آ نکلا ہے۔ وہ جو ہر پل دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس وقت خود سے ناراض سا ہونے لگتا ہے۔ اس پل وہ ہر چیز سے کٹ جانا چاہتا ہے، خاموشی کے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا ہے، جہاں اسے خود اپنے وجود کا بھی پتہ نہ مل سکے۔ تب وہ بے بس ہو کر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا، اور آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے، پوچھے نہیں جا سکتے۔ آپ خود کو پھنسے ہوئے، بے چین اور پریشان محسوس کرتے ہیں، اور بار بار خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ زندگی جیسے قید خانہ بن گئے ہو، جہاں فیصلے کرنا اور صحیح راستہ چننا تقریباً ناممکن سا محسوس ہو رہا ہو۔ کیوں کوئی مجزا نہیں ہو جاتا؟ کیوں؟ آخر میں ہی کیوں؟ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ محض ایک بے مقصد احساس نہیں ہے، بلکہ اللہ کا آپ کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ جب اللہ آپ کو رہنمائی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ معجزات نہیں بھیجتا، کبھی کبھار وہ بے چینی، بند دروازے اور اضطراب بھیجتا ہے۔ یہ محض احساسات نہیں، بلکہ اللہ کے اشارے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، کہ ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھیے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اس کے پیغام کو نظر انداز نہ کیجیے اور جان لیجیے کہ اب وقت جانے کا آ گیا ہے۔ لیکن کیسے، کہاں اور کیوں؟ سب سے پہلے اپنے فرینڈ کو، اپنے ٹرو گائیڈ یعنی سچے رہنما کو، اپنے ویل وشر کو تلاش کیجیے۔ اس کو ڈھونڈنا بالکل مشکل نہیں، چلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ وہ سچا دوست، وہ رہنما، وہ ٹرو گائیڈ اسلام ہے۔ جی ہاں، اسلام ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے خیر لیے بیٹھا ہے، معجزات لیے بیٹھا ہے، ہدایت کے انوار لیے بیٹھا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہم خود کو پھنسا ہوا پائیں تو دیکھیں دین اس بارے میں ہمیں کیا رائے دے رہا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ پر ایسا یقین، ایسا بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 واضح نشانیوں کا ذکر کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو کس معاملے یا تعلق کو فوراً چھوڑ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان نشانیوں کو نظر انداز نہ کریں، اللہ آپ کو آگے بڑھنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں نہ صرف مشکلات سے بچاتی ہیں بلکہ ہمیں ایک بہتر اور سکون والی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آج کی گفتگو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی لے کر آئے کہ پھر کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ نمبر 1، ایک بے چینی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ دل ہے کہ سکون ہی نہیں پاتا، ذہن بوجھ تلے دبا ہے، پریشانی کے بادل چھٹتے ہی نہیں۔ یہ تمام احساسات آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ذہن کو ہر سوچ، ہر خیال سے آزاد کر لیں اور صرف ان احساس کے پیغام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان احساسات میں اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں اور ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی روح کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہر ایسے ماحول سے خود کو دور کر لیں جو آپ کے سکون پر سمجھوتا کرتے ہیں، جو آپ کے سکون کو بے سکون کرتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے بہت بہتر چاہتا ہے۔ کیا آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی تعلق یا کوئی کام جو کبھی خوشی اور سکون کا ذریعہ تھا اب صرف ذہنی دباؤ اور بے چینی دے رہا ہے؟ اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی، سب کچھ دینے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یاد رکھیں، تکلیف ایک آزمائش اور رہنمائی ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کا سکون متاثر ہو رہا ہے تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ماحول، اپنے تعلقات اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بے چینی کا یہ مسلسل احساس اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ ایک اشارہ ہے جو آپ کو نقصان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ زیادہ سوچنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے
یہ پہچاننا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو کہ وہ آپ کو ایک بہتر راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ ہیں، بلکہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ صرف اضطراب نہیں بلکہ یہ ایک روحانی اشارہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ بعض دفعہ ہم اکثر ایسے تعلقات یا کاموں میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہمارا دل، ذہن اور روح سب الجھن میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کتنی بار سوچتے ہیں، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ کیا یہ چیز میرے لیے صحیح ہے؟ یہ سوالات بذات خود ایک نشانی ہے کہ شاید اللہ آپ کو کچھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہر اس تعلق سے، ہر اس جگہ سے چلے جائیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں، سکون ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں تب عطا کرتا ہے جب ہم صحیح راستے پر ہوں۔ اگر آپ مسلسل بے چینی محسوس کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، دعا کریں اور اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ یہی وقت ہے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے۔ نمبر 2، کیا آپ نے کبھی کسی رشتے یا صورتحال میں خود کو کمزور محسوس کیا ہے، جہاں آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، جہاں آپ کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہو؟ ایسے تعلقات یا معاملات میں الجھ جانا جہاں عزت نفس کو مسلسل ٹھیس پہنچ رہی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کی اہمیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ غلط ہونے لگتا ہے، چاہے آپ کتنی بھی محنت کریں، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ جتنا مایوس کن لگتا ہے اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیں کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کہ جب دل بار بار سوال کرے کہ میں یہ سب کیوں سہ رہا ہوں، یا کیا یہ واقعی میرے لیے ٹھیک ہے، تو دراصل یہ آپ کے دل کی فطری پکار ہے کہ شاید اللہ آپ کو اسے نکلنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ رد کیا جانا یا ریجیکشن ناکامیاں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نیا راستہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اللہ آپ سے وہ چیزیں دور کر دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں۔ یہ بند دروازے اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ وہ راستے بند کر دیتا ہے جو کہیں نہیں جاتے۔ یہ فرسٹریشن اور مایوسی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہماری خواہشات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے گزر گیا وہ تمہارے لیے کبھی مقدر نہ تھا، اور جو تمہارے پاس آنے والا ہے وہ کبھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہر ریجیکشن ایک ریمائنڈر ہے کہ جو آگے ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جسے آپ پکڑے بیٹھے ہیں اپنی توانائی، ان دروازوں کو کھولنے میں ضائع نہ کریں جو اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے بند کر دیا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ آپ کے لیے بہتر راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ نمبر 3، اللہ سے آپ کے تعلق میں تناؤ یا تھکن محسوس ہونا۔ اگر آپ کا ماحول یا آپ کے ایسے رشتے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ سے دور ہو جائیے۔ تھکن کا احساس محض تھکاوٹ نہیں ہے، یہ آپ کا اندرونی وجود تبدیلی کے لیے پکار رہا ہے۔ لیکن اکثر ہم نامعلوم خوف یا واقفیت کی راحت یا ناخوشگوار حالات میں قید رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں تو آگے کیا ہوگا، لہٰذا ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں جو محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بعض اوقات غلط جگہ پر رہنا نامعلوم جگہ میں چھلانگ لگانے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے چھوڑنے کا اشارہ محض دور جانے کا نہیں، بلکہ اس زندگی کو اپنانے کا ہے
जिसके लिए आपको बनाया गया है। वो आपको तरक्की करने, बढ़ने और नए रास्ते तलाश करने के लिए पुकार रहा है, जहां आपके हुनर और आपकी सलाहियतें ज़ाया न हों। ये इस बात की अलामत है कि ये वक्त है अपने दिल को अल्लाह की रज़ा पर छोड़ने का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे किनारा कुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलामती हो। हम जाहिलों के साथ नहीं रहना चाहते। जब आपका रूहानी ताल्लुक टूट जाता है तो ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी है कि आपको अब ऐसी जगह से दूर होने की ज़रूरत है। अपने ईमान की हिफाजत आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वो माहौल जो आपको नमाज, कुरान की तलावत या अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर देते हैं, वो आपकी रूह के लिए ख़तरनाक हैं। आप जितना ज़्यादा ऐसे माहौल में रहेंगे, आपका ईमान उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। अल्लाह आपसे कह रहा है कि आप अपने रूहानी दिल की हिफाजत करें और हर उस चीज़ को छोड़ दें जो आपके दिल की रोशनी या रानाई को मध्यम कर रहा है। अल्लाह से आपका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी की लकीर है। कभी किसी चीज़ या किसी के लिए उससे समझौता ना करें। हो सकता है अल्लाह आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जो आपकी तवक्को से कहीं बेहतर हो। जब आपको अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करने की ज़रूरत होती है, दुआ करें, सब्र करें। वो यही वक्त होता है अल्लाह के करीब जाने का, क्योंकि वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने वक्त और मौके की कदर नहीं करते। हम अक्सर ऐसे कामों में मगन हो जाते हैं जो न सिर्फ हमें हमारे मकसद से दूर करते हैं, बल्कि हमारे दीन और दुनिया दोनों को मुतासिर करते हैं। यही वो लम्हा होता है जब हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात ज़ाये कर रहा हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी दौलत को गुर्बत से पहले, अपने फारिग वक्त को मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। ये हदीस हमें सिखाती है कि वक्त अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है और हमें इसे बामकसद कामों में लगाना चाहिए। सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, गैर ज़रूरी मुलाकातें या गैर मुफीद आदतें हमारी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को ज़ाया कर सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब निशानियां बार बार आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं तो ये कभी इत्तेफाक नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम होता है कि कुछ तब्दील होना चाहिए। ये निशानियां कई शक्लों में आ सकती हैं। दोस्तों और ख़ानदान से बार बार मिलने वाली नसीहत, कुरान की वही आयात जो हर जगह नज़र आती हैं, या मनफी नताइज का एक नमूना जो बार बार होता है चाहे आप कितना ही कोशिश करें। ये निशानियां इत्तेफाकी नहीं हैं। ये अल्लाह का आपकी तवज्जो हासिल करने का तरीका है, आपको बीदार करने और अमल करने पर मजबूर करने का इशारा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक ही सुराख से 2 बार नहीं डिसा जाता। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह आपको बार बार कुछ दिखाता है तो ये उसका आपको बार बार एक ही गलतियां करने से बचाने का तरीका है। बार बार मिलने वाली निशानियां ये एक इलाही इशारा है कि ये जगह, ये ताल्लुक या ये आदत वो नहीं है जहां आपको होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ आपके वक्त को ज़ाया कर रही है या आपको तरक्की से रोक रही है, ये अल्लाह की तरफ से एक मौके हो सकता है कि आप अपनी तरजीहात पर गौर करें और दुआ करें कि अल्लाह आपको समझ और हिकमत अता करे कि आप अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें और उसे अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाएं। नंबर 5, दुआ और रुजू। जब ज़िंदगी में कोई रास्ता वाज़ेह ना हो या हालात आपके लिए मुश्किल हो जाएं, तो ये वक्त होता है कि आप हर उस काम और हर उस माहौल से दूर हो जाएं जो आपको अल्लाह से गाफिल कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा पर सब कुछ छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये वो लम्हा हो सकता है जब अल्लाह आपको याद दिला रहा हो कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और हमें हर हाल में सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम दुआ करो यकीन के साथ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। दुआ एक ऐसा अमल है जो दिल को सुकून बख्शता है और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करता है। ये वो वक्त होता है जब आप अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख सकते हैं, अपनी कमजोरियों का एतराफ़ कर सकते हैं और अल्लाह से रहनुमाई, हिकमत और सब्र की दुआ कर सकते हैं। आज के दौर में हमें अक्सर ये महसूस होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि वो हमेशा हमारे लिए वही फैसला करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। दुआ न सिर्फ अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करती है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी के फैसलों में भी रहनुमाई फराहम करती है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ या किसी शख्स के साथ आपका ताल्लुक आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अल्लाह से रहनुमाई मांगें कि वो आपको सही फैसला करने की तौफीक दे। मोहतरम नाजरीन, आज की गुफ्तगू ने हमें ये सिखाया कि हर वो चीज़ पीछे छोड़ दें, हर उस चीज़ से दूर हो जाएं जो आपकी ज़िंदगी को बेतरतीब कर रहा है। पीछे छोड़ना हारना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ों के दाखिले के लिए जगह बनाना है। इस पर यकीन करना कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा हमारे तसव्वुर से ज़्यादा अजीम और खूबसूरत होता है। जब आप छोड़ने का कदम उठाते हैं तो आपके लिए नए मौक़े, नए ताल्लुकात और नए रास्ते के दरवाजे खुलते हैं जो आपके असल मकसद के साथ हम आहंग होते हैं। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करें और उससे आगे बढ़ने का हौसला करें जो आपको जुमूद और थकन में मुब्तला रखता है। हो सकता है जिन तब्दीली की, जिन बरकतों की आप तलाश कर रहे हैं, वो शायद आपके फैसले के दूसरी तरफ ही मुंतज़िर हों। याद रखें, ये एक मुसलसल अमल है। हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए, नेक हिदायत अता फरमाए, हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमें ऐसी समझ अता करे कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाल सकें। और आखिर में इस दुआ पर के, ऐ अल्लाह पाक, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आमीन। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको फ़ायदा पहुंचाया है और आपको अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की तरफ राग़िब कर रही है, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी ज़रूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई का ज़रिया हैं और हम इनके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।